پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے معاذ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ کسی کا نام اعمال دوسرے آسمان سے بھی گزر کر تیسرے آسمان پہ پہنچ جائے گا، یعنی کہ 2 آسمانوں سے گزر گیا اور فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر اس کا نام اعمال پہنچ جائے گا، لیکن جیسے ہی تیسرے آسمان پہ نام اعمال پہنچے گا تو تیسرے آسمان کا دربان کہے گا روکو روکو، اس کا نام اعمال یہیں روکو، اور پھر وہ فرشتہ تیسرے آسمان کا کہے گا اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے، اس کا نام اعمال جتنی نیکیاں ہیں اس کے منہ پہ مار دو۔ تیسرے آسمان پہ اس کا نام اعمال روک لیا جائے گا اور اس کا نام اعمال اس کے منہ پہ مار دو، اللہ اس کی کبھی مغفرت نہ فرمائے، آگے نہیں جانے دیں گے اس کے نام اعمال کو۔ کیوں؟ تو فرشتہ کہے گا یہ لوگوں کے ساتھ تکبر اور گھمنڈ سے پیش آتا تھا، اس لیے اس کا عمل نہیں جانے دیں گے آگے کی طرف، اللہ تک جا ہی نہیں رہے سجدے۔ ایک کی غیبت کی وجہ سے عبادتیں روک لی گئی، دوسرے کی دنیا کے حصول کے معاملے میں روک لی گئی، تیسرے کا حال یہ کہ وہ گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا۔ آپ دیکھیے لوگ کتنے گھمنڈی ہیں، دنیا میں 2 ہی لوگ تو ہیں، یا کوئی پاکھنڈی ہے یا کوئی گھمنڈی ہے۔ مخلص کہاں ہے؟ الا ماشاءاللہ، وہ بہت کم لوگ ہیں، یا تو لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں یا تو لوگ پاکھنڈ کر رہے ہیں، عاجزی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، عاجزی کرتے نہیں، تو وہ تو پاکھنڈی لوگ ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں میں سب سے حقیر ہوں، اور اگر کہہ دیں آپ ایک مرتبہ کہ آپ حقیر ہیں تو پھر دیکھیں کیسے تن بدن میں آگ لگ، نہیں میں تو بہت چھوٹا علم ہوں، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ کوئی جاہل کہہ دے تو پھر دیکھو جناب کا کیا حال ہوتا ہے۔ بلکہ ہم لوگ عاجزی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں الا ماشاء، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں آپ تو بہت بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ گھمنڈ کہیں نہ کہیں دل میں ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے۔ کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو علم کا گھمنڈ ہے، کسی کو حسن کا گھمنڈ، کسی کو نیکیوں کا گھمنڈ ہے، کسی کو کچھ ہے، گھمنڈ میں ہے گرفتار، حالانکہ تیسرے آسمان سے عبادت لوٹ رہی ہے صرف گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آیا کہ انسان کی پیشانی میں 2 رسیاں ہیں، جب انسان اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو ایک رسی آسمان کی طرف گئی ہے اور ایک رسی زمین کی طرف، تو جب عاجزی سے اللہ کے لیے انسان جھکتا ہے تو فرشتہ اس کو اٹھا کر کے بلند کر دیتا، اور جو گھمنڈ سے اکڑتا ہے تو فرشتہ اس کو نیچے گرا دیتا، جھکا دیتا ہے ایسے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا تہبند ہے، جو اس کو چھیننے کی مجھ سے کوشش کرتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ تکبر نکالو، گھمنڈ نکالو۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں، میں نے ایسے نمازیوں کو دیکھا ہے، برا مت ماننا، اگر امام صاحب نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی اور انہوں نے 7 پڑھ لی تو وہ امام صاحب کو اپنے سے حقیر سمجھتے، کیونکہ میں نے 7 پڑھی نا، اس نے تو امام ہو کے 5 ہی پڑھی۔ بلکہ ہوٹلوں بیٹھ کے تفسیرہ کرتے ہیں، وہ امام صاحب تو نفل پڑھتے نہیں، بھائی امام کو نفل پڑھنا چاہیے تھا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن نہیں پڑھی تو جب شریعت اعتراض نہیں کر رہی تو کیوں کرتا ہے اعتراض؟ تو مقتدی ہے، تیرا عبادت کرنا اور تیرے امام کا سونا جو عالم ہے دونوں برابر ہے، تیری عبادت اور اس کی نیند برابر ہے اگر وہ عالم ہے، واقعی عالم ہے، یخشى اللہ کی منزل پر فائز ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ تو عالم کا سونا اور غیر عالم کا عبادت کرنا فرمایا برابر۔ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہے تو تلاوت کرنے والا تلاوت نہ کرنے والے پر اپنے آپ کو برتری اور فوقیت جانتا ہے۔ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول کیسے شیطانی ہتھ کنڈوں سے صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل کو بیدار کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت عبرت، حضور کے ہر امتی کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ پہلے آسمان سے غیبت کی وجہ سے اعمال منہ پہ مار دیے گئے، دوسرے آسمان پر سے جو ہے وہ دنیا کو دکھاوے کے لیے ریاکاری کی وجہ سے اعمال مار دیے گئے، تیسرے آسمان سے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے عاجزی اختیار کرو۔ کتنی بھی عبادت کر لو، عاجزی یہ کرو، یا اللہ میری اوقات کیا ہے،
کہ میں تیری عبادت کرتا اگر تو توفیق نہ دے. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھو یار، کتنی بھی عبادت کر لی تو کیا ضروری ہے کہ یہ قبول ہو؟ اگر وہ رد کر دے تو کون پوچھنے جائے گا؟ کوئی ہے اس سے پوچھنے والا؟ اور پھر سوچو تو صحیح، جب ہم روز مرہ کے کام کرتے تو اتنی غلطی کرتے تو ہماری عبادتوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہوگی. میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی، آج آپ کے اپنے مرکز پہ بھی کہتا ہوں، اگر ایک واقعی مضبوط عالم اور مفتی، جو واقعی عالم اور مفتی ہو، اپنا صرف وضو چیک کرے نا تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا. اگر ہمارا غسل چیک کر لے تو کئی لوگوں کا غسل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو میرے بھائی، جب عالم اور مفتی اگر ہمارا وضو اور غسل چیک کرے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. جب یہ چیزیں اللہ چیک کرے گا تو کیا حال ہوگا؟ سوچو تو صحیح. کتنے لوگوں نے ان کو صرف اسی لیے کنارے پہ لگا دیے گا کہ تو کیا تہجد پہ ناز کرتا تھا، تیرا تو وضو ہی صحیح نہیں تھا، تیرا تو غسل ہی صحیح نہیں تھا. کیا ہوگا اس کا؟ علماء سے پوچھو غسل میں کیسی احتیاطیں. صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی بیٹھ کے غسل کرے نا تو انہوں نے اعضاء کے نام لکھے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس لیے اعضاء کے نام نہیں لوں گا، کہ جب تک وہاں تک ہاتھ ڈال کے نہیں دھوئیں گے آپ، وہ بیٹھ کر غسل کرنے یا کھڑے ہو کے غسل کرنے میں وہاں سے پانی بہ ہی نہیں پاتا ہے. انہوں نے کچھ اعضاء کے باضابطہ نام گنا ہے. لیکن اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ بار شریعت دیکھیں اور نظام شریعت دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. تو ان کتابوں کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے، بار شریعت، نظام شریعت جیسی کتابوں کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہے کہاں. اور یہ علم کا کمال ہے کہ علم جتنا آتا ہے انسان کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے. میں تو لوگوں کو بس اتنا کہتا ہوں، صرف اپنے ایمان کے بعد اپنی نمازیں درست کر لو، فرائض و واجبات پر عمل کر لو، حرام سے رک جاؤ. دور حاضر میں تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے میرے بھائی. بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کر لو، حرام سے رکو، فرائض و واجبات پہ عمل کرو اور سچی عقیدہ اہل سنت پر قائم رہو. 3 چیزیں ہیں، آپ ولی بن جاؤ گے. لیکن وضو بھی درست نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جناب بھی کیسے. آپ کے لیے نہیں، میرے ساتھ ایسا کئی بار حادثہ، میرے سامنے کچھ ایسے لوگوں نے وضو کیا جن کی ابتدا میں نے کرنی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایسے منہ پہ چھپ چھپ پانی مارتے. کہ یا اللہ کیا حال. عقابوں کے نشیمن پر ہے زاگوں کا بسیرا. صرف قرآن حفظ کر لینے سے آپ امام تو نہیں بن جاتے نا، جب تک کہ آپ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھانا نہ جائیں. اب اس سے سن کر کے آپ امام کے پیچھے مت لگ جانا، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. چونکہ یہاں کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے، مجھے ان کی طرف مخاطبت ہے کہ آپ کچھ مسائل سیکھیں. اسی لیے آج کے دور میں امامت کے لیے اس کو آگے کیا جاتا ہے جس کی آواز سریلی ہو، اور پہلے امامت کے لیے اس کو آگے کیا جاتا تھا جو مسائل کا جاننے والا زیادہ. اور بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر وقت اپنی زندگی میں تراویح حضرت مفتی جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ادا کرتے تھے، کیونکہ وہ مفتی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. اور بڑی بات یہ کہ وہ خود بھی صاحب ترتیب تھے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے پر نماز نہ باقی ہو. ایسے لوگ تھے. حالات بہت نازک ہیں، ہم صرف اوپرا اوپری رسومات ادا کر رہے ہیں. اگر واقعی اللہ کی طرف بڑھنا ہے، جب فیصلہ کر رہی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کا، تو پھر مخلصانہ طور پہ چلو، پھر جینا مرنا اس کے لیے کر دو. قرآن کہتا ہے قل، آپ کہہ دے محبوب، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور اس دنیا سے میرا چلا جانا صرف اللہ کے لیے. زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے. تو تیسرے آسمان سے فرمایا کہ اعمال اس کے لوٹا دیے جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے.
بڑے عجیب عجیب طریقے. اچھا یہ بھی فرمایا ایک حدیث سن لے تکبر کے حوالے سے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. گھمنڈ کرتے تھے نا دنیا میں, تکبر کرتے تھے نا, چونٹی کی شکل میں. گھمنڈ لوگوں کو اتنا ہے کہ خود سے سلام نہیں کرتے کسی کو. کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے, صرف سر ہلا دیتے. کوئی سلام کرے تو واجب ہے کہ اس کا جواب دیں. لوگ یہ سب نہیں کرتے, یعنی کہ بس رسومات اور صرف رسومات ہیں.